سورہ النور کو پڑھیے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زانیوں کے احکام بیان کیے ہیں. مرد زنا کرتا ہے، عورت زنا کرتی ہے، تو ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے گا؟ جو کسی پاک دامن عورت پر بہتان باندھتا ہے، شریعت نے اس کا بھی حکم بیان کیا ہے کہ اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے گا. اور یہاں پر وہ جو حلال بن امیہ صحابی رسول، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہے اور کہا اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو غیر کے ساتھ دیکھا ہے. نبی علیہ السلام کو کہا میں نے اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ برنا حالت میں، بےہودگی کی حالت میں بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو لہٰذا میری غیرت یہ للکارتی ہے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ورسولہ اشر منک، تجھے غیرت آتی ہے نا کہ تو نے اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ دیکھا ہے، تو چاہتا ہے تو اس کی گردن اڑا دے. غیرت ہے نا تیرے اندر، تیرے سے زیادہ غیرت اللہ اور اس کے رسول میں ہے. تیرے سے زیادہ غیرت اللہ اور اس کے رسول میں ہے. اگر تو نے اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ دیکھا ہے تو تجھے 4 گواہ پیش کرنا ہوں گے. کہا اللہ کے نبی یہ تو غیرت کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی نے پھر کہا اللہ ورسولہ اغیر منک، اللہ اور اس کا رسول تو اس سے زیادہ غیرت مند ہے. کیا تو 4 گواہ پیش کر سکتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی نہیں، میں اپنی تو گواہی دیتا ہوں. کہا ایک چاند کو مارنے کے لیے صرف تیری گواہی کافی نہیں ہے. اگر تیری غیرت ہے تو پھر تو 4 گواہوں کو پیش کرے گا. کہا اللہ کے نبی میں کہاں سے لاؤں؟ گواہ تو نہیں ہے. کہا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر اس کے آگے ہی لعان کا حکم نازل کیا. لعان کا کہ جو اپنی بیوی سے شک رکھتا ہے یا اس کو کسی غیر کے ساتھ دیکھتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ خاموشی اختیار کرے گا اور اپنے کیس کو عدالت میں لائے گا. یہ نہیں کہ غیرت کے نام پر اس کی گردن اڑا دو. وہ جس کی امانت ہے اس کے پاس پہنچائی جائے گی. اس بیٹی کو اس کے بھائیوں کے پاس یا اس کے باپ کی طرف لوٹایا جائے گا. اور آج ہم خود غیرت مند بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بیوی کا گلا کاٹتا ہے، کوئی بہو کا گلا کاٹتا ہے، کوئی بہن کا گلا کاٹتا ہے. شریعت نے اس بے روی سے ہمیں روکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اگر تیرا دل نہیں ہے نا، اگر تو نے دیکھا ہے گواہ نہیں ہے، تو پھر تیرے اور تیری بیوی کے درمیان لعان ہوگا. تم ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور پھر تم کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا جائے گا. پھر تم کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا جائے گا. اللہ نے اسی سورت کے اندر کہا الزانیۃ والزانی لا ینکحہا الا زان و مشرک. جو زنا اور بدکاری کرتا ہے اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے پھر اللہ اس کو حکم دیتا ہے زانی کی شادی زانیہ کے ساتھ کر دو، زانیہ کی شادی زانی کے ساتھ کر دو. ان کو بھی معاشرے کے اندر رہنے کا حق ہے جب تک تمہارے پاس واضح اور بیان ثبوت نہیں ہے. شادی شدہ کے احکام الگ ہے، غیر شادی شدہ کے احکام الگ ہیں. اگر شادی شدہ بدکاری کرتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ اس کو سنسار کر دو گے، اس کی گردن کو کاٹ دو گے. کون کاٹے گا؟ وقت کا بادشاہ یہ فیصلہ کرے گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پھر غیر شادی شدہ کے لیے کہا کہ اگر غیر شادی شدہ بدکاری کرتے ہیں تو پھر ان کو 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے بستی سے نکال دو. زانی تو وہ بھی ہے. ہم کہتے ہیں بیٹی نے زنا کیا ہے گردن اڑا دو. غیرت ہے نا باپ کی تو تربیت کرنی تھی. کیوں گندے ماحول کے اندر اس کو پروان چڑھایا؟ سب سے پہلا قصور تو باپ کا ہے. باپ اپنی گردن کو خود کاٹے جو آج غیرت کے نام پر بیوی کا گردن کاٹنے پر تلا ہوا ہے. آج بیٹیاں اچھی بنی جو ہمارے گھر کے اندر پلتی ہے ان کو حیا اور پاک دامنی سکھایا جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اسکول کی تعلیم، کالج کی تعلیم، یونیورسٹی کی تعلیم اس کو بے حس اور بے غیرت بنا دیتی ہے. اور سارے کے سارے غیرت کے جنازے کالج اور یونیورسٹی کے اندر جا کر اس جو بڑا باحیا بچہ تھا، بڑی باحیا با کردار بچی تھی، وہ اس کالج اور یونیورسٹی نے اس کے اندر بگاڑ پیدا کیا. اور آج ہم غیرت کے نام پر ان کی گردنیں کاٹتے ہیں. ہمیں ان کی گردن کاٹنے کا کوئی حق نہیں ہے. شریعت نے یہ حق اپنے پاس رکھا ہے. شریعت نے یہ حق اپنے پاس رکھا ہے. جو بدکاری کرتا ہے شادی شدہ ہے اس کو
عدالت کی طرف لے کر جاؤ. اللہ اکبر. تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صحابی حلال بن امیہ نے اپنی بیوی کو برہنہ واضح طور پر دیکھا غیر کے ساتھ لیتی ہوئی ہے, کہا 4 گواہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر تیرے اس کے درمیان جدائی کی جائے گی. اس کو سزا نہیں دی جب تک گواہ نہیں ہے. اللہ اکبر.